بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں ہمارے اس درس کا عنوان ہے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، الہ العالمین ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائیں اس طرح، اس چیز کے ساتھ جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو بطور نمونہ کسوٹی بیان کیا ہے کہ اس دور کے لوگ یا اس دور کے لوگ یا آنے والے دیگر تمام لوگ ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، جس چیز کے ساتھ وہ ایمان لائے ویسے ہی لوگ ایمان لائیں تو لوگ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے. کیونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے جو گزشتہ آیت ہے، آیت نمبر 136، جس کی ابتدا میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو، آپ کی امت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قولو، آپ اس بات کو بیان کر دیں، اعلان کر دیں، کہہ دیں، اکیلے نہیں، سب اجتماعی طور پر آپ علیہ السلام اور آپ کی یہ سب امتی جو آپ کے ساتھ ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام وہ لوگ جو اس پاکیزہ جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے منہج پر چلنے والے، وہ سب اس بات کا اعلان کریں، سب اس بات کا اقرار و اعتراف کریں. یہاں میں ایک بات بتلاتا چلوں تو فائدے سے انشاءاللہ خالی نہیں ہوگی، وہ یہ کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اس بات کے اعلان کا حکم ہے نبی علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو، اور آپ کی امت میں سب سے پہلے مخاطب نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام ہیں. کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے پیغمبر کو جہاں اکیلے مخاطب کرتا ہے تو وہاں اس طرح یہ لفظ استعمال فرماتا ہے جل وعلا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے. لیکن یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس میں نبی علیہ السلام اور آپ کی امت اور امت میں سب سے سرفہرست صحابہ کرام شامل ہیں، مخاطب ہیں. رب اعلان کروا رہا ہے کس بات کا؟ قولو، کہہ دو، اعلان کر دو، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں. یاد رکھیں کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اظہار. یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے فقط خالی کلمہ ایمان استعمال کیا ہے، تو اس میں ایمان اور اسلام اور عمل صالح ہر چیز شامل ہے، ہر چیز داخل ہے. یاد رکھیں کہ جہاں اسلام اور ایمان ایک ساتھ ذکر ہوں گے تو وہاں مراد ایمان سے کیا ہوگا کہ دل کے اقرار و تصدیق کے ساتھ ساتھ ان تمام امور پر ایمان لایا جائے جن پر ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اور اسلام سے مراد کیا ہوگا؟ وہ تمام اعمال صالحہ جن کا تعلق
ظاہر سے ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی مجلس میں جناب جبریل نے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے، اس بات کا اقرار کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر اگر تیرے پاس استطاعت ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت جناب جبریل علیہ السلام کو ایمان کے 6 ارکان بتلائے کہ تو ایمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں، اور انبیاء پر، اور تقدیر پر، اور یوم آخرت پر۔ یہ 6 ارکان آپ علیہ السلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو اس وقت بتلائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی خالی ایمان کا ذکر فرماتا ہے تو وہاں مراد کیا ہوتا ہے کہ تمام باطنی ظاہری جتنی امور ہیں سب اس میں مشتمل ہیں، شامل ہیں۔ پاسے میں نے چاہے وہ دل کے اقرار یا تصدیق کا نام ہے یا عمل کے اظہار کا نام ہے، سب ایمان میں داخل ہیں۔ اسی طرح جہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی اکیلا اسلام کا ذکر کرتا ہے تو اس میں ایمان و اسلام اور عمل صالح ساری چیزیں مشتمل ہیں، شامل ہیں۔ جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مقبول شدہ دین اسلام ہے۔ اب یہاں اسلام میں مراد ایمان، اسلام اور عمل صالح ہر چیز شامل ہے، ہر چیز کو یہ کلمہ اسلام جو ہے یہ مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور دیگر آنے والے تمام اہل اسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اجتماعی طور پر ایک ہاتھ ہو کر ایک پلیٹ فارم سے اپنے عقیدہ و منہج کا اقرار، اعتراف اور اظہار کرو کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لانا، اس کے موجود ہونے پر ایمان لانا کہ وہ جل وعلا موجود ہے، احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تقدس و تعالی۔ دوسری چیز ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا یہ 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، ہر چیز اسی ہی کی ملکیت ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے، اپنی خلق میں سے مخلوقات کو کسی چیز کی ملکیت اگر عطا کی تو وہ ٹمپریری، عارضی اور محدود، انسان کی وفات کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ ابدی ہے اور ابدی رہے گی، تھی اور رہے گی، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کو جو تیسری چیز مشتمل ہے وہ ہے رزق، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رازق ہے، پوری مخلوق کو وہی رزق عطا کر رہا ہے۔ وہ اپنی خلق کو ان کی طلب، ان کی مقدار اور انواع کے مطابق رزق ان کے ٹھکانوں میں مہیا کرتا ہے جل وعلا۔ چوتھی چیز ہے الامر، تدبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، وہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر شے اسی ہی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم اترتا اور قائم ہوتا ہے، وہی جل وعلا اس کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، معاملات بناتا ہے، تقدس و تعالی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو جو تیسری چیز مشتمل ہے
وہ ہے رب ذوالجلال کی الوہیت پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا معبود برحق ہے، وہی جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے تقدس و تعالی۔ اسی طرح ایمان باللہ کو جو چوتھی چیز مشتمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جو اسماء و صفات ہمیں بتلائے ہیں قرآن میں یا ہمیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے خاص اور مختص ہیں، اور ان میں کسی قسم کی تعطیل نہ ہو، تشبیہ نہ ہو، تحریف نہ ہو، اور کسی قسم کا انکار نہ ہو، بات سمیرے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انہیں خاص کیا جائے۔ تو یہ چار چیزیں شامل ہیں کس چیز کو؟ ایمان باللہ کو۔ چنانچہ اللہ جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر اور آپ کی امت اور امت میں سب سے سرفہرست کن کو؟ صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے عقیدہ، اپنے منہج، اپنے ایمان سے لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ ہم ایمان لائے ہیں کس پر؟ اللہ پر۔ اور اللہ پر ایمان کس طرح لانا ہے؟ میں نے آپ احباب کو بتلایا ہے کہ رب ذوالجلال پر ایمان لانا یہ چار چیزوں کو مشتمل ہے، یہ چار چیزوں کو مشتمل ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو کچھ اتارا گیا ہے ہماری طرف، یعنی یہ قرآن اور اس قرآن کا بیان یعنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بغیر احادیث کے نہ کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قرآن پر عمل کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی قرآن میں اپنے بندوں کو کسی شے کا حکم دیتا ہے کرنے کا یا چھوڑنے کا، لیکن اس چیز کا پریکٹیکل کہاں بتلاتا ہے؟ اپنے پیغمبر کی احادیث میں کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح چھوڑنا ہے۔ اب جب کہ احادیث پر اگر کوئی ایمان نہ لائے، احادیث کی تصدیق نہ کرے، احادیث کو چھوڑے، تو وہ کیسے قرآن کے حکم پر عمل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہاں پتہ کیا چلا کہ اہل ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اور جو کچھ رب نے اتارا ہے اس قرآن پر، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو کچھ اتارا گیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اس کی اولاد کی طرف، جو دیا گیا موسیٰ کو یعنی تورات، عیسیٰ کو یعنی انجیل، اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ رب کی طرف سے عطا کیا گیا، اہل اسلام، اہل ایمان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ آگے اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا نفرق بین احد منہم، اور وہ انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں تفریق سے مراد کیا ہے؟ یہاں تفریق سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، آپ پر ایمان لانے والا ہوں، لیکن میں انبیاء سابقین میں سے کسی کو نہیں مانتا، یا انبیاء سابقین میں سے کسی کی نبوت کا، رسالت کا، یا ان پر جو کچھ اتارا گیا اس کا انکار کرے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ انبیاء کے درمیان تفریق کر رہا ہے۔ اہل اسلام، اہل توحید، اہل ایمان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تفریق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء سابقین پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی جانب سے، سب پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تفریق کے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے مگر وہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دے، یاد رکھیں کہ یہ سب انبیاء کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ، اقوام سابقہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اگر کسی ایک قوم نے ایک نبی کو جھٹلایا
نبی کی تکذیب کی تو رب نے فرمایا کہ اس نبی کی قوم نے تمام مرسلین کا انکار کیا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قوم صالح کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، کذب اصحاب الحجر المرسلین۔ اصحاب الحجر سے یہاں مراد کیا کون سی قوم ہے؟ قوم ثمود، کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک نبی کا انکار کرنے والا تمام انبیاء کا انکار کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی یہاں اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو ایمان لاؤ تمام انبیاء پر اور جو کچھ ان پر اتارا گیا ہے۔ یہ نہ کہو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ یہ نہ کہو کہ ہم عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ جو بندہ عیسیٰ پر صحیح کما حقہ ایمان لانے والا ہے، وہ عیسیٰ سے قبل جتنے انبیاء آئے ہیں سب پر ایمان لائے گا، سب کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم کرے گا، اور بعد میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یعنی عیسیٰ کے بعد ان پر بھی ایمان لائے گا، ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی اتباع کرے گا، کیونکہ انبیاء سابقین پر ایمان لانا واجب ہے، یہ فرض ہے، لیکن اتباع کے معاملے میں وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اتباع کی جائے گی۔ البتہ جو چیزیں، جو امور، جو اعمال انبیاء سابقین اور نبی علیہ السلام کے درمیان یکساں ایک ہے، ان معاملات میں سب کی اتباع کی جائے گی۔ جیسے کہ عقیدہ توحید ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک ہے، یہ سب کی دعوت کی اساس ہے۔ جیسا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی، اور وحی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ کلمہ توحید کی وحی رب ذوالجلال نے تمام انبیاء پر کی، تمام انبیاء کی اساسی بنیادی یہ ایک ہی دعوت رہی ہے، کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ رب نے ہماری طرف اتارا ہے اور جو کچھ انبیاء سابقین پر اتارا ہے، اور ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ سب اجتماعی طور پر اپنے منہج سے، عقیدے سے، دین سے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اور جو کچھ ہمارے رب نے ہماری طرف اتارا ہے قرآن و سنت پر، احادیث پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں دیگر انبیاء سابقین پر، اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تفریق کے۔ ہم انبیاء میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تفریق کے، اور ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اور دیگر تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی میرے پیغمبر کی امتی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جس چیز کے ساتھ جیسے ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پر ہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ایک بات اور بھی کھل کر ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کے ایمان کو لوگوں کے لیے نمونہ بتلایا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ اعلان کس سے کروایا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ کرام سے۔ اب اگر کوئی صحابہ کے ایمان کے کوئی خلاف کچھ کہے یا صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بدعقیدگی رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ معاذ اللہ دین سے پھر گئے، تو پھر اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ کیونکہ یہ خطاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے ساتھ اس وقت جو لوگ ایمان لائے ان سے، اور دیگر تمام آنے والے اہل اسلام سے، اہل توحید سے، اہل ایمان سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔